بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 60 ہے، جماعت دہم مضمون اردو کی۔ ہم غزل نمبر 3 فراق گورکھپوری کی پڑھ رہے تھے اور اس کی ہم نے بلند خوانی بھی کی، کچھ تفہیم الفاظ معنی کے حوالے سے وہ بھی کی اور شاعر کا تعارف بھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی تشریح اور مشق کریں گے۔ شاعر فراق گورکھپوری آپ جانتے ہیں کہ یہ ہندو تھے، اور اس غزل میں ہمیں اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں عشق حقیقی کی بات کریں، یعنی نعت اور حمد کی بات کریں۔ اس لیے اس کی ایک ہی طرح کی تشریح ہوگی اور ایک ہی طرح کے اس میں ساری باتیں ہوں گی۔ پہلا شعر ہے کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ صنعت تضاد کے ساتھ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میرا دماغ یہ عشق سے اتنا متاثر نہیں ہے کہ انتہا کو پہنچ جائے، اور میرے دل میں انتہائی درجے کی کوئی چاہت بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ ابھی وقتی ہے، اس کا پتہ نہیں کہ یہ پھر دوبارہ سے یہ پیدا ہو جائے۔ تو گویا وہ اپنی محبوبہ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کوئی اتنا مرنے والا نہیں ہوں کہ تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں تمہاری ملاقات کے لیے تم سے بات کرنے کے لیے آؤں اور تم مجھ سے نہیں کرو گے تو میں مر ہی جاؤں گا۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو بہت معتدل محبت کرنے والا آدمی ہوں، کبھی ہوتا ہے دل میں خیال ذہن میں، کبھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے گویا وہ اپنے اعتدال کو بتا رہا ہے اس میں۔ اب اس میں آپ جتنی باتیں مرضی کر سکتے ہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہو ہمیں، ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں، یہ بھی ایسے ہی ہے، اسی مفہوم کا شعر ہے۔ ان میں سے جو شعر آئے اس میں آپ ایک دوسرے کی باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنا وقت گزر گیا، آپ کی یاد تک بھی نہیں آئی، لیکن ہاں ایسا نہیں ہے کہ بھول گئے ہیں، بھول نہیں گئے، بلکہ میرا مزاج ہی ایسا ہے، جیسا کہ پہلے شعر میں بتا دیا کہ میں نہ تو افراد کا شکار ہوتا ہوں، نہ تفرید کا، نہ تو اتنا زیادہ محبت میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتا ہوں کہ میں مرنے کے قریب ہو جاؤں اور میں گھائل ہو جاؤں، اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ میں اسے بالکل اس سے درگزر اور اس کو چھوڑ رہا ہوں، ایسا بھی نہیں۔ اچھا، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ وہ کہتے کہ یہ جو عشق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ شور شرابے نہیں کرتے، بلکہ یہ تو خاموش رہ کر دوسروں کے مظالم سہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مغلوب الحال ہوتے ہیں، مغلوب الحال، اس لیے ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ واقع میں ایسا ہی ہوگا۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کبھی کبھار یہ شور کرنا شروع کر دیں، اور یہ بھی حسب عادت شعراء ہے کہ وہ واقع میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر تو یہی ہے، دستور بھی یہی ہے کہ یہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، چاہے ان کی محبوبہ ان پر کتنے ہی ظلم مظالم کیوں نہ ڈھائیں، خاموشی سے اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اسے سہتے رہتے ہیں۔ لیکن فراق گورکھپوری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ان پہ یہ اعتماد نہ کرنا کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، بلکہ کبھی شور بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ یہ شعر اوپر والے تینوں شعروں سے ذرا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میری ملاقات میرے محبوبہ سے جب ہوئی تو مجھے کچھ مختلف لگا، یہ کہ غفلت اور مستی تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن آج کچھ زیادہ ہی تھی۔ اور دوسرا فرق یہ تھا کہ پہلے جب عشق کا بیمار آتا تھا تو اس کی خدمت خاطر کی جاتی تھی، اس کی دوائی علاج کیا جاتا تھا، لیکن آج اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات پہلے سے بہت زیادہ بدلے ہوئے ہیں۔ غفلت اگرچہ پہلے بھی تھی لیکن اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، بے رخی پہلے بھی تھی لیکن اتنی نہیں ہوا کرتی تھی۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ یہاں شاعر کہہ رہے کہ ہمارا جو
محبت کا باغ ہے یہ اس پہ خزاں آ چکی ہے، یہ مرجھا چکا ہے، ماند پڑ چکا ہے، اتنا تابانی کے ساتھ نہیں رہا، اتنے جوبن کے ساتھ نہیں رہا، لیکن کہتے ہیں بڑا خوبصورت۔ اس کی خوبصورتی اس باغ سے بڑھ کر ہے جس کو کسی مالی نے خوب آراستہ و پیراستہ کر کے سر سبز و شاداب بنا کے رکھا ہوا ہو۔ تو بھائی بچوں، وہ ایک محاورہ ہے نا کہ اپنی لسی کو کھٹی کوئی نہیں کہتا، چونکہ یہ شاعر اپنی محبت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا باغ ہے یہ تو خزاں آنے کے باوجود بھی کچھ مرجھا گیا ہوا ہے، اتنا زیادہ تابانی کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی یہ بڑے بڑے آراستہ و پراستہ باغوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت سارا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے یار بس اصل بات جو آخری اور خلاصتاً تمہیں بتا رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ یہ جو دل ہے نا، دل یہ بس یہی ہے سب کچھ۔ اگر تو الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح جسد کلہ واذا فسدت فسد جسد کلہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ دل ایسا ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو بھائی بچو، اسی بات کو ایک طرح سے یہ تو اس کو تو نہیں لے رہا، لیکن ایک بات مل گئی، مفہوم آپس میں مل گئے کہ یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ دل جب وحشی ہو جاتا ہے نا، یعنی جب یہ بگڑ جاتا ہے، بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کا سکون سلب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے سکون دل سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ اگر کسی ایک جگہ پہ سکون سے نہیں رہ سکتا تو دوسری جگہ میں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ تنگ سے تنگ جگہ پہ رکھیں گے تو بھی یہ بے سکون رہے گا، جیسا کہ جیل کا ایک کونا، اور اگر اس کو وسیع تر جگہ پہ جیسے صحراؤں میں ڈال دیں تو بھی یہ ویسا ہی رہے گا۔ یہ اصل پریشانی اس کی یہ نہیں ہے، بلکہ پریشانی اس کی اور ہے جو اللہ کی طرف سے اس میں آ گئی، کیونکہ اس میں بگاڑ آ گیا۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے، فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا نہیں۔ مقطع میں، غزل کے مقطع میں فراق اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے دوست سے یہ کہہ رہا ہے، اپنے محبوبہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اچھی تو نہیں ہے تو غلط آدمی سے واسطہ پڑ گیا، لیکن فراق کیا کریں، تیرا دوست تو ہے نا۔ تو یہ بھی حسب عادت ہے شعراء اپنی محبوباؤں کی کبھی اچھائیاں بیان کرنا، صفات بیان کرنا، کبھی ان کی برائیاں بیان کرنا۔ محبت میں کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے، کبھی اچھا اور کبھی برا بھی کہا جاتا ہے، کبھی غصہ بھی ہوا جاتا ہے، کبھی برداشت بھی کیا جاتا ہے، تو اسی کیفیت کو یہ بیان کر رہا ہے۔ بچوں، اس کی تشریح کوئی مشکل کام نہیں ہے، جتنی گپیں آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ لگا دیں گے تو یہ اس کی تشریح ہوگی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی مشق کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی مشق کے سوال نمبر 1 ہے، مشق کا سوال نمبر 1 ہے کہ سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مختصر جوابات پہلے تو یہ تھا کہ 2 سے 2.5 لائنیں ہوں، لیکن اب وہ تحدید ختم ہو گئی، اب آپ کا جواب پورا ہونا چاہیے۔ پورا ہونے سے مراد یہ کہ جواب پڑھ کر سوال کے اندر کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ الف ہے کہ فراق گورکھپوری کی شامل نصاب غزل ان کے کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ تو آپ جواب اس طرح لکھو گے کہ فراق گورکھپوری کی شامل نصاب غزل ان کے مجموعہ کلام شبنمستان سے لی گئی ہے۔ یہ ہے اس کا پورا جواب۔ صرف شبنمستان لکھ دے کوئی، یہ پورا جواب نہیں ہے۔ بے، شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا؟ وہ کہتا ہے سر میں سودا بھی نہیں اور دل میں تمنا بھی نہیں، عشق کا بھوت بھی سوار نہیں اور انتہائی درجے کی چاہت بھی دل میں نہیں، دونوں لکھ سکتے ہیں۔ جیم ہے کہ شاعر کو کس کی یاد کتنے عرصے سے نہیں آئی؟ اور محبوبہ کی یاد ایک عرصے سے نہیں آئی، ایک مدت سے نہیں آئی۔ شاعر کو اپنی محبوبہ کی یاد ایک مدت تک نہیں آئی۔ شعری اصطلاحات کے حوالے سے اس غزل کے ردیف کیا ہیں؟ بھئی اس غزل کے ردیف کیا ہیں بھئی بچوں؟ بھی نہیں اس کا ردیف ہے۔ حسرت موہانی کی غزل کی مشق میں مطلع اور مقطع کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے جوابات دینے، یہ مطلع مقطع کے بارے میں زیادہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ قواعد کے لحاظ سے درج ذیل شعر بتاؤ بھئی۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ تو بچوں، اس کو ہم نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں، اگر وہ دونوں ہوں تو یہ مطلع ہوگا، اگر وہ نہ ہوں تو پہلا شعر ہوگا۔ ایک تو یہ کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، ہیں ہم قافیہ؟ ہاں جی ہیں، تمنا اور بھروسہ قافیہ ہیں دونوں، اور دونوں پہلے
شعر غزل کا پہلا شعر بھی ہو تو ہے، لہٰذا اسے کیا کہیں گے؟ مطلع۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اس میں ہم نے ایک بات دو باتیں دیکھنی ہیں، ایک تو یہ آخری شعر ہونا چاہیے، دوسرا اس میں شاعر کا تخلص ہونا چاہیے، دونوں چیزیں موجود ہیں، لہٰذا یہ کیا ہے؟ مقطع۔ اور اس غزل کے ردیف کیا؟ تمنا بھروسہ نہیں بھی نہیں بھی نہیں بھی نہیں بھی نہیں، اس کے ردیف ہیں بھائی بچوں۔ اچھا جی، اس غزل میں شکیبہ اچھا ایسا قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ قافیہ ردیف فعل استعارہ قافیے۔ نمبر 3 ہے فراق گورکھپوری کی اس غزل کا کون سا شعر آپ کو زیادہ پسند ہے؟ وہ آپ خود لکھیں گے بھائی بچوں۔ اور نمبر 4 ہے کہ فراق کی غزل کے متن کو ذہن میں رکھ کر پھر MCQs حل کرنے ہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں درد دل نہیں، چاہت نہیں، تمنا بھی نہیں، تمنا بھی نہیں، سکون دل واشی کا مقام کنج زندہ میں، وسعت صحرا میں، زمین میں کہیں نہیں، کیونکہ کنج زندہ میں بھی نہیں، وسعت صحرا میں نہیں، تو وسیع تر چیز میں بھی نہیں، تنگ تر چیز میں بھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں بھی نہیں۔ اور جی میں کہ شاعر کو محبوب کی یاد کب سے نہیں آئی؟ 1 ماہ سے، 1 سال سے، 1 مدت سے، 1 عرصے سے، 1 مدت سے۔ مقطع میں کسے برا نہ کہنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ محبوب کے دوست کو، رقیب کو، اپنے دوست کو، جو برا لگے اپنے دوست کو۔ مصرع مکمل کرو بھائی بچوں۔ 1 ڈیش سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، 1 مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، یوں تو ڈیش اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، بات یہ ہے کہ سکون دل واشی کا مقام۔ دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں، دوست تیرا ہے، آخری مصرع پہ بچو، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ غزل کے پہلے اور دوسرے شعر کی تشریح، سب کی تشریح ہم نے کر لی۔ درج ذیل الفاظ و تراکیب کے جملے بنائیے۔ سودا بھروسہ دیوانہ عشق، ترک محبت شکیبہ غفلت۔ سودا کس کو کہتے ہیں بھائی بچو؟ عشق کا بھوت۔ تو کیا کہو گے کہ حاشر ایک عاشق تو ہے لیکن اس کے سر میں سودا اس یہاں تک نوبت نہیں آئی کہ اس کے سر میں سودا ہو، یوں کہہ لو تاکہ پورا مفہوم آ جائے۔ بھروسہ کسی پر بھروسہ اس کو آزمانے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ دیوانہ عشق قوانین کے پابند نہیں ہو، دیوانہ عشق قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ ترک محبت دیوانہ عشق لوگوں کے ترک محبت کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شکیبہ بھائی بچو، بیمار، عشق کا بیمار، شکیبہ۔ بقول شاعر آج شکیبہ کی کوئی خاطر مدارت نہیں ہو رہی۔ غفلت، بقول گورکھپوری آج غفلت بھی پہلے سے سوا ہے، سوا۔ لو بھائی بچو، آج کا کام مکمل ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری غزل کی مشق بھی اور اس کی تفہیم و تشریح بھی اور بلند خوانی بھی ہم نے کر لی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔